السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں وہ اس کا نام ہے مذاق، جس سے لکھا ہے فریحہ اشتیاق نے۔ چلیں جی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ 2 دنوں بعد شروع ہونے والا تھا۔ نساء نے تقریباً سارے کام نپٹا لیے تھے تاکہ سکون سے عبادات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکے۔ آج مہینے بھر کا سارا سامان امی کے ساتھ جا کر خرید لائی تھی۔ وہ کچن میں سارا سامان سمیٹ رہی تھی جب اس کے کانوں میں رفیقہ خالہ کی پاٹدار آواز پڑی۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی، جانتی تھی کہ رفیقہ خالہ اب چائے پی کر ہی جائیں گی۔ باہر رفیقہ خالہ زور و شور سے امی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھیں۔ اس نے چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور انہیں سلام کیا۔ جیتی رہو بیٹی، ارے حلیمہ بچی اکیلی ہی کھپتی رہتی ہے، کاموں میں تم تو ذرا ہاتھ بٹایا کرو، اور وہ تمہاری لاڈلی بہو تو ہر وقت میکے میں ہی پائی جاتی ہے۔ نساء کو تو نکرانی بنا چھوڑا ہے تم نے۔ حلیمہ نے پہلو بدلا۔ ارے نہیں خالہ، یہ میرا گھر ہے اور گھر کے کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بن جاتا۔ نساء کو برا تو لگا مگر اس نے تحمل سے جواب دیا اور خالی ٹرے اٹھائے کچن میں چلی گئی۔ مگر وہ جانتی تھی کہ رفیقہ خالہ اب جہاں بھی جائیں گی ہر گھر میں یہی بات بتائیں گی کہ جیسے اس گھر میں نساء پر ظلم ڈھائے جا رہے ہوں۔ وہ ان کی عادت سے واقف تھیں۔ دراصل نساء حلیمہ کی سگی بیٹی نہ تھی۔ نساء کے ابو رحیم ملک صاحب نے حلیمہ سے دوسری شادی کی تھی۔ نساء کی امی نفیسہ اس کی پیدائش کے موقع پر ہی وفات پا گئیں، اس لیے نساء کے لیے رحیم ملک نے دوسری شادی کی، جن سے ایک بیٹا سارم تھا۔ نساء نے حلیمہ کو ہی ماں کے روپ میں دیکھا تھا اور حلیمہ بھی اسے اپنی سگی بیٹی سمجھتی تھی، مگر لوگ اسی طاق میں رہتے کوئی بات انہیں جسے بنیاد بنا کر وہ یہ ظاہر کر سکیں کہ نساء بیچاری پہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ آج 7واں روزہ تھا۔ سارم کی بیوی روزینہ بھی میکے سے لوٹ آئی تھی۔ دونوں مل جل کر جلدی جلدی کام کرتیں اور پھر تلاوت کرتیں، نوافل ادا کرتیں۔ دونوں مل کر افطاری کی تیاری کر رہی تھیں کہ ڈور بیل بجی۔ دونوں مصروف رہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ حلیمہ صحن میں موجود ہے۔ بھابھی لگتا ہے مہمان آئے ہیں، اس نے آوازوں سے اندازہ لگایا۔ جاؤ دیکھ آؤ، روزی نے پالک کاٹتے ہوئے کہا۔ اس نے باہر جھانکا تو کافی چہرے نظر آئے، تبھی رمشا مومانی کی نظر اس پہ پڑی۔ انہوں نے میری بچی کہہ کر اسے ساتھ لپٹا لیا اور رونے لگیں۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ سب بہت غصے میں تھے۔ دونوں ماموں مومانیاں اور نانا ابا حلیمہ سے غصے سے بات کر رہے تھے۔ نساء، اپنے ابو اور بھائی کو فون کر کے جلدی گھر آنے کو کہو، حلیمہ نے پریشانی سے کہا تو وہ جی امی کہتی روزی کے پاس چلی آئی۔ کچن کاؤنٹر پر پڑے سیل سے پہلے کال کی، پھر جلدی جلدی افطاری کے انتظامات کرنے لگی۔ افطاری کا وقت ہونے کو تھا۔ سارم اور رحیم صاحب بھی آ چکے تھے۔ میرا خیال ہے پہلے افطاری کر لی جائے، پھر آرام سے بات کرتے ہیں، رحیم صاحب نے باروب انداز میں کہا۔ سب کے چہرے غصے سے تنے ہوئے تھے۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد سب بڑے ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ روزی سب کے لیے چائے بنانے لگی۔ سارم، کیا ہوا؟ باہر جاتے سارم پہ نساء کی نظر پڑی تو اس نے اسے روک لیا۔ ابھی بہت جلدی میں ہوں، بعد میں بتاؤں گا۔ کیا ہوا بتاتے جاؤ۔ اس نے پھر اسے روکا۔ اوفو، رفیقہ خالہ کو بلانے جا رہا ہوں، انہی کا ایک کارنامہ ہے یہ۔ ماموں کے گھر جا کر الٹی سیدھی باتیں بتائی ہیں انہوں نے، جیسے کہ ان کی عادت ہے۔ اب وہی آ کر بتائیں گی، بس ہو گئی تسلی۔ اب جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ وہ پلٹ کر آئی۔ کیا فائدہ رفیقہ خالہ کو بلانے کا، انہوں نے کون سا مان جانا ہے، یا پھر ہنس کر کہہ دیں گی میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ ارے بھائی صاحب، میرے تو کلیجے پر ہاتھ پڑا۔ رفیقہ خالہ کی باتیں سن کر ہمیں تو یہی لگا کہ بچی بیچاری دلہن ہر وقت میکے میں رہتی ہے اور حلیمہ سارے کام نساء سے کرواتی ہے۔ ساجدہ مومانی نے آہ بھری۔ رفیقہ خالہ آ چکی تھیں۔ اے بنو، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ رفیقہ خالہ نے بھونڈی سی ہنسی، ہنس کر سب کو ہنسانے کی کوشش کی۔ خالہ آپ بڑی ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، برائے مہربانی ایسے باتیں کر کے لوگوں کے گھروں میں لڑائی نہ کروایا کریں۔ اے لو میاں، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ رفیقہ خالہ غصے سے اٹھ کر روانہ ہو گئیں۔ اب آپ لوگ بھی یوں کسی کی باتوں میں آ کر حلیمہ کو باتیں نہ سنایا کریں۔ حلیمہ نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے اسے سوتیلی ماں کہا جائے۔ یہ بات آپ سب بھی جانتے ہیں اور رفیقہ خالہ کے مزاج کو بھی آپ سب جانتے ہیں۔ بہرحال کھانا کھا کر جائیے گا۔ رحیم صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سب لوگ شرمندہ سے کھانا کھا کر رخصت ہو گئے۔ لوگوں کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے لا یعنی باتیں کر کے، جھوٹ بول کر لڑائیاں کروانا۔ بعد میں ہنس کر کہہ دیا میں تو مذاق میں بول دیا تھا۔ رمضان میں تو شیطان بند ہوتے ہیں نا روزی بھابھی، پھر رفیقہ خالہ جیسے لوگ ایسی شیطان کی مدد کے بغیر ہی سر انجام دے لیتے ہیں۔ شیطان تو ویسے ہی بدنام ہے، جبکہ ایسے کاموں میں تو ہم انسان ماشاءاللہ خود کفیل ہیں۔
نہیں نساء، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور بعض لوگوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے۔ تم چھوڑو ان باتوں کو، آؤ عشاء کی نماز پڑھیں اور دعا کریں کہ ہم اس قسم کے مذاق سے محفوظ رہیں اور رفیقہ حالہ جیسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، آمین۔ یہ تھا جی میرا آج کا ناول، چھوٹا سا افسانہ۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔